ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا ہے. کمانڈرز بھیجے گئے ہیں, میزائلز بھیجے گئے ہیں, ڈرونز بھیجے گئے ہیں اور سونا بھی بھیجا گیا ہے. اب جو دھمکی دی جا رہی ہے حوثیوں کی جانب سے اسے بھی اب آپ کو سیریسلی لینا پڑے گا. دو اور ملک برطانیہ اور روس, ان کا نام بھی جو ہے وہ اب اس کانفلکٹ کے اندر جو ہے وہ لیا جانا شروع ہو گیا ہے. اب امریکیوں کو روس کے اوپر شک ہے کہ جناب ان کے جو میزائل جو ہے وہ سیدھا آ کے جو ہٹ کر رہے ہیں, پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس اتنی سیٹلائٹس نہیں ہیں. کاکروچ جنتا پارٹی اور طلبہ کا احتجاج جناب اب پورے بھارت کے اندر پھیل گیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. ایران امریکہ کے معاملات کے حوالے سے ہم روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان ویڈیوز کو دیکھ بھی رہی ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا کریں, لائک کر دیا کریں, اور اگر آپ یہی انفارمیشن جو ہے وہ باقاعدگی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں. اور اگر آپ بیل آئیکن پریس کر دیں گے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اگر آپ بیل آئیکن پریس کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آیا کرے گا آپ کے فون کے اوپر کہ ہم نے ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کر دی ہے. اچھا, یہ خبریں میرے پاس کافی زیادہ ہیں. معاملات جو ہیں وہ کافی سیریس ہو گئے ہیں کیونکہ پہلے ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ 2 سعودی جو جہاز تھے ان کے اوپر حوثیوں نے جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے. اب انہوں نے اگلی دھمکی بھی دے دی ہے, اگلے قدم بھی انہوں نے اٹھا دیا. پہلے جو انہوں نے دھمکی دی تھی, جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم سعودی عرب کی جو ہے وہ ناکہ بندی کریں گے, بحری ناکہ بندی کریں گے, تو اس وقت کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا, بلکہ میں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شاید یہ معاملہ جو ہے وہاں تک پہنچیں گے. لیکن اب الٹیمیٹلی چونکہ یہ ہو گیا ہے, they have passed that stage now, ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے, ایک نئی ڈائمنشن کھل گئی ہے اس جنگ کے اندر. اس لیے اب جو دھمکی دی جا رہی ہے حوثیوں کی جانب سے اسے بھی اب آپ کو سیریسلی لینا پڑے گا کیونکہ تھریٹ لیول جسے کہتے ہیں وہ کافی انکریز ہو گیا. وہ اب انہوں نے دھمکی کیا دی ہے اس کی ڈیٹیلز میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے اپنے شہریوں کو بھی جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ان کو ایک ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کی ہے مشرق وسطیٰ کے اوپر جو صورتحال بن رہی ہے اس کے حوالے سے. جو لوگ وہاں پہ امریکی شہری وہاں پہ موجود ہیں, اس سے آپ کو ڈائریکشن پتہ لگتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر کیا سچویشن جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ 2 اور ملک برطانیہ اور روس, ان کا نام بھی جو ہے وہ اب اس کانفلکٹ کے اندر جو ہے وہ لیا جانا شروع ہو گیا ہے. یہ کیوں لیا جا رہا ہے برطانیہ کا اور روس کا, یہ بھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں جو ہے اس ویلاگ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. لیکن سب سے پہلے کل رات کی جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے آپ کے لیے اور میرے لیے, کیونکہ اس سے اثر پڑے گا جب آج آپ گاڑی کے اندر پیٹرول بھروانے کے لیے جائیں گے, تو آپ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ جناب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ایک دفعہ پھر بڑھا دی گئی ہیں اور پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے 40 پیسے کا ایک دن کے اندر جو ہے اضافہ مزید ہو گیا ہے. اور پیٹرول کی اب نئی قیمت 331 روپے 52 پیسے مقرر کر دی گئی ہے. ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں بھی 3 روپے 62 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس کی نئی قیمت اب 378 روپے 66 پیسے فی لیٹر جو ہے وہ ہو چکی ہے. جمعہ 18 جولائی سے لے کر 24 جولائی تک یہ جو دن بنتے ہیں 5 مرتبہ قیمتوں کے اندر تبدیلی آئی ہے اور پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 21 روپے فی لیٹر کا صرف اتنے دنوں کے اندر جو ہے اضافہ ہو گیا ہے. جبکہ ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 55 روپے فی لیٹر کا جو ہے وہ آلریڈی اضافہ ہو چکا ہے. تو یہ جو نیا فارمولا ہے اس نے جناب عوام کے ہر فارمولے کو جو ہے وہ رد کر کے رکھ دیا ہے اور لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ بھائی یہ کس قسم کا فارمولا ہے, یہ صرف روزانہ کے حساب سے قیمتیں بڑھائی جا رہا ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹیو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ بھی اوپر کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو گئی ہیں. چونکہ بڑھتی ہوئی جو کشیدگی ہے, بڑھتی ہوئی جو اس وقت کانفلکٹ کی یہ صورتحال ہے, اس کے بعد انٹرنیشنل آئل پرائسز کے اندر برنٹ خام تیل جو ہے اس کی قیمت اب $100 فی بیرل کی نفسیاتی حد بھی عبور کر گئی. ابھی صرف 2 دن پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ٹرپل فگر کے اندر اگر آئل پرائسز چلی گئیں تو اس کا بہت برا اثر ہوگا پوری انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹس کے اوپر. اس کا اثر ہو رہا ہے, پاکستان کے اوپر بھی ہوگا اور آبویسلی یہ ایک بیریئر ہوتا ہے کہ جناب سینچری نمبر جو ہے اس نے کراس کر لیا ہے. تو سینچری نمبر جو ہے وہ اب چونکہ اس نے کراس کر لیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 4 روپے اور یہ جس قسم کے اضافے ہو رہے ہیں یہ سلسلہ موسٹ پرابلی مزید آگے اب جانے لگا ہے. اب ذرا کچھ بات کرنا شروع کرتے ہیں. یہ جو کانفلکٹ ہے اس حوالے سے پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 جہازوں کے اوپر جو ہے حوثیوں نے یہ حملہ کرنے کا کلیم کیا
اس کے بارے میں بعد میں اب یہ انکنفرم رپورٹس ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک جہاز جو ہے وہ بھارت جا رہا تھا اور ایک جہاز جو ہے وہ چائنا جا رہا تھا، یہ دو جو جہاز جو جا رہے تھے. لیکن ایک جہاز کے بارے میں جو ہے وہ ابھی بھی انکنفرمڈ ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس جہاز نے یو ٹرن لے لیا تھا، وہ واپس چلا گیا تھا، بٹ دیر اسٹل انکنفرمڈ. لیکن کم از کم ایک جہاز کے بارے میں تو خود ایران نے جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے کہ ہاں جی اس جہاز کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا اور اس میں آگ بھڑک رہی ہے. دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے بعد حوثیوں نے جو ہے وہ اب ایک اور اگلی سٹیج جو ہے وہ انہوں نے جاری کر دی ہے کہ جی اگلا اب ہم کیا کام کرنے لگے ہیں. انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ابھی آپ بلاکیڈ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ جو ناکہ بندی ہم نے کی ہے، حوثیوں نے کہا ہے کہ جو ناکہ بندی ہم نے کی ہے یہ بیسکلی سعودی عرب کی جانب سے جو ہماری ناکہ بندی کی گئی ہے یہ اس کے جواب میں ہے. تو آپ نے اگر اس ناکہ بندی کو ختم کرانا ہے تو آپ ہماری ناکہ بندی ختم کریں، یعنی سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس کی ہر قسم کی ایکسیس جو ہے وہ اسے کھولا جائے. یہ حوثیوں کی یہ ڈیمانڈ ہے. اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم نے صرف ٹریلر دکھایا ہے، یہ جو دو جہازوں کی بات ہو رہی ہے یہ ٹریلر دکھایا ہے، لیکن اس کے جو زیادہ اگلی جو خطرناک چیز ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ارامکو آئل فیسلٹیز جو ہیں وہ ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اگر یمن کے اوپر جو بلاکیڈ لگایا گیا ہے سعودیز کی جانب سے، اگر اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. اب ارامکو جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو تیل کی انڈسٹری ہے سعودی عرب کی، اس کا دل ہے، مطلب اس کی جان ہے، اس کی دھڑکن ہے، یہ اس کی وہ ویلیو ہے اس پورے نیٹ ورک کے اندر. ارامکو جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اب آپریٹ کرتا ہے. تو اس کے بارے میں حوثیوں نے کہا ہے کہ جناب اگلا ٹارگٹ اب ہمارا یہ ہے، ہم اس کی آئل فیسلٹیز کو جو ہے ہم ہٹ کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب مزید اس کو ایک قدم جو ہے وہ اوپر لے جانا چاہ رہے ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. دوسری بات یہ کہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مشرق وسطیٰ کے اندر جو ان کے شہری ہیں ان کو یہ ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کی ہے. انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جناب آنے والے دنوں کے اندر اور موجودہ صورتحال کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ فلائٹ ڈسٹرپشنز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں. فلائٹ ڈسٹرپشنز جو ہیں وہ عام طور پہ کب ہوتی ہیں؟ جب میزائل اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں، ڈرون اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں، یا پھر جنگی جہاز جو ہیں وہ بمباری کر رہے ہوتے ہیں. مطلب فضا کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے آپریشنز اگر ہو رہے ہوں تو جو کمرشل فلائٹ آپریشنز ہوتے ہیں وہ کافی ڈسٹرپٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب 28 فروری کو یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو بہت سے ایئرپورٹس کو تو ہٹ کیا ہی گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فلائٹ آپریشنز بھی جو ہیں مختلف ممالک کے خلیجی ریاستوں کے اندر وہ بھی ڈسٹرب ہو گئے تھے. اب امریکنز نے جو ہے وہ دوبارہ یہ ایڈوائزری جاری کر دی ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ فلائٹ آپریشنز جو ہیں ان کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ پرابلمس آئیں، کیونکہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو ہے وہ ایک اور انٹرویو کے اندر انہوں نے ایک بڑے فوجی آپریشن کی اب نئی دھمکی دے دی ہے. ٹرمپ نے خبر رساں ادارے ایکسیوس سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ابھی ایران کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی ہے، ایران میں بڑی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے پر ہم غور کر رہے ہیں. نئی فوجی کارروائیوں میں آپریشن ایپک فیوری کے حملوں سے زیادہ بڑے حملے کیے جا سکتے ہیں، میں فیصلہ کرنے کے قریب ہوں، ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں. ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک انہوں نے نئے اور بڑے حملوں کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا. اگر میں اسرائیل سے کہوں تو وہ 2 منٹ میں جنگ میں شامل ہو جائے گا، لیکن ایران کے خلاف نیا آپریشن شروع کرنے کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل حملوں میں شامل ہوتا ہے تو اس کے بھی نتائج ہوں گے، جس سے ان کا اشارہ ممکنہ طور پر اسرائیل کے خلاف ایرانی جوابی کارروائی کی جانب ہے. ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایرانی حکام مذاکرات کے خواہاں ہیں، لیکن ان کے مطابق وہ اس وقت کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسری جانب ایک خبر جو ہے جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب 4 ذرائع کے مطابق ایران نے اسلامی انقلابی گارڈ کور کے کمانڈروں، فوجی مشیروں اور میزائل کے ڈرون سے متعلق ساز و سامان کو رواں ماہ یمن پہنچایا ہے. یہ رائٹرز نے یہ خبر دی ہے کہ جناب میزائلز اور ڈرونز جو ہیں وہ یمن پہنچ چکے ہیں ایران کی مدد سے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تہران بحیرہ احمر کی جہاز رانی کو روکنے کے لیے اپنے حوثی اتحادیوں کی صلاحیت کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی کہ جو بارڈرز ایریا ہیں، جو ساحلی علاقے ہیں، وہاں پہ جناب میزائلز اور ڈرونز جو ہیں، ایرانی میزائل اور ڈرونز جو ہیں وہ اب پہنچا دیے گئے ہیں. اور آبویسلی اب میں اگر اس کو کنیکٹ کروں تو ایک جگہ حوثی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ارامکو ہے ہم اس کی فیسلٹیز کے اوپر جو ہے وہ ہٹ کریں گے. اب ارامکو جو ہے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے یعنی یہ اٹیکس اگر کیے گئے تو یمن اور سعودی عرب کے بارڈر سے جو ہے یہ اٹیکس کیے جائیں گے. اور یہ میزائل اور ڈرونز، اب یہ خبر اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں تو رائٹرز یہ کہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب ان کو میزائل اور ڈرونز جو ہیں وہ یمن کے اندر پہنچا دیے گئے ہیں. یعنی کہ ایرانی ڈرونز اور میزائل جو ہیں وہ اب بارڈر ایریا کے پاس جو ہے وہ پہنچا دیے گئے ہیں.
انکنفرمڈ ہے. آبویسلی رائٹرز اس کو رپورٹ فی الحال کر رہا ہے. دونوں سائڈ میں سے کسی نے اس کو جو ہے باقاعدہ طور پہ تصدیق نہیں کی, لیکن خبر یہ کہتی ہے اس معاملے سے واقف 4 ذرائع جن میں 2 ایرانی ذرائع, یمن کے وزیر اطلاعات اور ایک علاقائی سیکیورٹی تجزیہ کار شامل ہیں, نے کہا کہ ایران نے 13 جولائی کو تہران سے یمن جانے والی پرواز میں IRGC کے اہلکاروں اور فوجی ساز و سامان کو منتقل کیا. یہ ایک ایسی پیش رفت ہے جس کی پہلے سے اطلاع نہیں دی گئی تھی. دونوں ایرانی ذرائع نے رائٹرز کو بتایا کہ مہان ایئر کی پرواز میں 10 سے 21 کے درمیان IRGC اہلکار جن میں سینئر کمانڈر بھی شامل تھے. طیارہ اصل میں حوثیوں کے زیر کنٹرول دارالحکومت صنعا کے لیے جانا تھا, لیکن سعودی حمایت یافتہ یمنی حکومت کے ہوائی اڈے پر حملے کے بعد اسے بحیرہ احمر کے بندرگاہی شہر حدیدہ کی طرف موڑ دیا گیا. ایک ذرائع نے بتایا کہ پاکستان انقلاب کے کمانڈروں نے حوثیوں کی کارروائیوں کی حمایت کرنے اور نئے میزائل سسٹم کی تربیت فراہم کرنے کے لیے وہاں کا سفر کیا. انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے حوثیوں کی سرگرمیوں کو فنڈ دینے کے لیے طیارے پر سونا بھی بھیجا تھا. دونوں ایرانی ذرائع نے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی. ایران کی وزارت خارجہ فوری طور پر تبصرہ کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھی. طیران نے بارہا یمن میں حوثی تحریک کو میزائل کی صلاحیت فراہم کرنے سے انکار کیا. حوثی میڈیا کے ایک اہلکار عبد الرحمان الخنومی نے کہا کہ وہ اس طیارے میں سوار تھے. انہوں نے الزامات کو کہ ایران نے فوجی ماہرین کو یمن بھیجا جھوٹ اور من گھڑت قرار دیا. انہوں نے مزید کہا کہ طیارے میں سوار تمام مسافر عام شہری تھے. حوثی اس سے پہلے بھی ایرانی پراکسی ہونے کی تردید کرتے رہے اور اپنے ہتھیار خود تیار کرنے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں. رائٹرز کے مطابق پرواز کے یمن پہنچنے کے 3 دن بعد طہران نے حوثی تحریک سے کہا کہ اگر امریکہ ایرانی پاور انفراسٹرکچر پر حملہ کرتا ہے تو وہ بحیرہ احمر کے تیل کے راستے بند کرنے کے لیے تیار رہیں. یمن کی سعودی حمایت یافتہ حکومت کے وزیر اطلاعات نے رائٹرز کے ساتھ ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں انٹیلیجنس کا حوالہ دیتے ہوئے گارڈز کے اہلکاروں اور آلات کی منتقلی کی تصدیق کی. انہوں نے کہا کہ ان کا مشن ملیشیا کی فوجی صلاحیتوں کو مضبوط کرنا اور انہیں بحیرہ احمر اور آبنہ باب المندب میں بین الاقوامی سمندری سلامتی کے لیے خطرہ بنانے کے لیے تیار کرنا. ایک سیکیورٹی اور انٹیلیجنس تجزیہ کار جنہوں نے برسوں سے حوثی اور ایران کے حمایت یافتہ گروہوں کو ٹریک کیا ہے نے بھی 13 جولائی کی پرواز میں IRGC کے ماہرین کی آمد کی تصدیق کی. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پرواز میں میزائل اور ڈرونز کے پارٹس بھی شامل تھے. انہوں نے کہا کہ کچھ سامان میں مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور ڈرونز ہتھیاروں کے نظام سے متعلق اجزاء شامل ہیں جو پہلے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر حملوں میں استعمال ہوئے ہیں. السلوم کے مطابق طہران نے گزشتہ سال اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران یمن میں فوجی مشیر بھی بھیجے. انہیں صومالیہ کے راستے روکا گیا. اس دعوے کی طہران نے تردید کی تھی. کمانڈرز بھیجے گئے ہیں, میزائلز بھیجے گئے ہیں, ڈرونز بھیجے گئے ہیں اور سونا بھی بھیجا گیا ہے. اب آپ حیران ہوں گے بھئی اس سونے کا کیا تعلق ہے. بھئی بات یہ ہوتی ہے کہ جنگیں لڑنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں, تو یہ موسٹ پرابلی جو ہے وہ اکثر اوقات پیمنٹس کے لیے بھی جو ہے وہ سونا استعمال ہوتا ہے, تو وہ سونا بھی جو ہے وہ یہاں پہ بھیجا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے 9 روز قبل ایران کے خلاف اپنی بحری ناکہ بندی دوبارہ شروع کرنے کے بعد سے ایک جہاز کو غیر فعال کر دیا ہے اور 12 تجارتی جہازوں کو ری ڈائریکٹ کیا ہے. ایک بیان میں US سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ یہ اقدام بحری جہازوں کو ایرانی بندرگاہوں یا ساحلی علاقوں میں داخل ہونے یا جانے سے روکنے کے لیے کیے گئے. سینکوم نے ناکارہ جہاز یا کاروے کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران پر بمباری کے لیے برطانوی ایئر بیس کے استعمال کے اوپر ایرانی پاسداران انقلاب نے برطانیہ کو سخت رد عمل کی دھمکی دی ہے, جبکہ ایرانی وزارت خارجہ نے ایران پر حملوں میں برطانوی فوجی اڈوں کا استعمال بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. برطانوی میڈیا کے مطابق نئے وزیر اعظم کے عہدہ سنبھالنے کے بعد امریکی فوج نے گلوسٹرشائر میں واقع رائل ایئر فورس کے RAF فیئرفورٹ فضائی اڈے سے ایران کے خلاف B-1 اسٹریٹجک بمبار طیاروں سے بمباری کی. اس حملے میں امریکی طیاروں نے ایران عراق سرحدی علاقے شلمچہ بارڈر کراسنگ کو نشانہ بنایا, جس میں 2 افراد شہید اور 11 زخمی ہوئے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ہماری دفاعی پالیسی واضح ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ. جو لوگ کسی بھی قسم کی مدد کے ذریعے ایران کے خلاف جارحیت میں شریک ہوں گے انہیں بھی جائز ہدف جو ہے وہ سمجھا جائے گا. ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی طیاروں کے برطانوی فضائی اڈوں کے استعمال پر برطانیہ کو خبردار کیا ہے. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حالیہ کارروائیوں میں امریکی افواج نے ابتدا میں بحیرہ ہند میں موجود بحری جہازوں سے کروز میزائل داغے اور جب ان کے ذخائر کم ہو گئے تو برطانیہ کے RAF فیئرفورٹ فضائی اڈے سے اڑنے والے B-1 بمبار طیاروں کا استعمال کیا گیا ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت میں استعمال ہونے والا ہر فوجی اڈہ ایک جائز فوجی ہدف سمجھا جائے گا. یعنی ایک قسم کا ایران نے برطانیہ کو بھی جو ہے, جو میں آپ کو شروع میں بالکل میں نے بات کی تھی کہ روس اور برطانیہ, تو برطانیہ جو ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے اب ایران نے ایک وارننگ جاری کر دی ہے کہ جی آپ کی ایئر بیس بھی اب استعمال ہو رہی ہے, تو جب ہم نے باقی ایئر بیسز نہیں چھوڑی تھی اب آپ بھی جو ہے اس کی چیز کی تیاری کر لیجیے گا, کیونکہ آپ کی ایئر بیس استعمال ہو رہی ہے ہمارے اوپر اٹیک کرنے کے لیے.
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب ایران کے پاسدار انقلاب کی جانب سے امریکی بمبار طیاروں کو برطانیہ کے اڈوں سے پرواز کرنے کی اجازت دینے پر وارننگ جاری کرنے کے بعد برطانیہ نے کہا ہے کہ اس کی مسلح افواج ملک کو کسی بھی حملے سے بچانے کے لیے تیار ہے. ایک حکومتی ترجمان نے کہا کہ ہماری مسلح افواج برطانیہ کو کسی بھی قسم کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ ہماری سرزمین پر ہو یا بیرون ملک سے. برطانیہ اپنے دفاع کے لیے 24/7 تیار ہے. اس کے علاوہ الجزیرہ نے روس کے حوالے سے خبر دی ہے جو میں شروع میں آپ سے بات کر رہا تھا, اور اس کا ٹائٹل ہے ہیز رشیا ہیلپڈ ایران ٹارگیٹ CIA سائٹس ان دا گلف. کہ جناب CIA کے جو مراکز ہیں امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے, کیا ان کو ٹارگٹ کرنے میں, ایران کے ٹارگٹ کرنے میں روس نے کیا ان کی مدد کی ہے؟ رائٹرز کی یہ خبر ہے, میں خبر پڑھ دیتا ہوں. امریکی انٹیلیجنس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا روس نے ایران کو خلیج میں CIA کی تنصیبات بشمول سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے کا پتہ لگانے اور اس پر حملہ کرنے میں مدد کی. رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں حالیہ ایرانی ڈرون حملوں کی درستگی کو بیرونی حمایت کی ممکنہ علامت کے طور پہ پیش کیا. ایران کی جانب سے CIA کے سائٹس کو نشانہ بنانے کی رپورٹ سب سے پہلے امریکی اسرائیل جنگ کے اوائل میں سامنے آئی. واشنگٹن پوسٹ اور CNN دونوں نے خلیج میں امریکی اہلکاروں اور اثاثوں کو تلاش کرنے میں روسی مدد کے حوالے سے ذرائع کا حوالہ دیا. مارچ میں CNN نے امریکی انٹیلیجنس ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا تھا کہ ماسکو خلیج میں امریکی اہلکاروں اور طیاروں کی تلاش میں تہران کی مدد کر رہا ہے. ایک پروفیسر نے روسی مداخلت کو ایک حقیقت پسندانہ نظریہ قرار دیا. وہ کہتی ہیں کہ روس کے مقابلے میں ایران کے پاس بنیادی چیزوں کے لیے کافی ملٹری گریڈ سیٹلائٹ نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے روسیوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاہدہ کیا ہے. تو اب امریکیوں کو روس کے اوپر شک ہے کہ جناب ان کے جو میزائل جو ہے وہ سیدھا آ کے جو ہٹ کر رہے ہیں اور پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس اتنی سیٹلائٹس نہیں ہیں یا ایسی ٹیکنالوجیز نہیں ہے یا ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ پتہ لگا سکیں کہ جناب CIA کے سائٹس کدھر ہیں. تو بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب روس نے جو ہے یہ ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کی, روس نے جو ہے وہ اس قسم کے میپس جو ہیں ان کو پرووائڈ کیے ہیں. اس کے علاوہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا ہے اور سعودی عرب کو جو سول جوہری معاہدہ اس کے ساتھ وہ کرنے جا رہے تھے اس کو جناب نتھی کر دیا ہے معاہدہ ابراہیمی یعنی ابراہیم اکارڈز کے ساتھ, کہ جناب اگر سعودی عرب جو ہے اس کے اوپر سائن کرتا ہے ابراہیم اکارڈز کے ساتھ تو پھر ہم جو ہے وہ یہ جوہری توانائی کا جو معاہدہ ہے, سول جوہری توانائی کا معاہدہ, یہ پھر ہم کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی تک چند مسلم ممالک جو ہیں وہ آلریڈی ابراہیم اکارڈز کا حصہ بن چکے ہیں اور اس کے اندر متحدہ عرب امارات جو ہے وہ شامل ہیں. اس کے علاوہ بھی چند دیگر ممالک جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں کہ جناب جو آلریڈی اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ سفارتی سطح کے اوپر جو ہے اپنے تعلقات آلریڈی شروع کر چکے ہیں. سعودی عرب نے البتہ اس کو آج تک ریزسٹ کیا ہے, اور جب سے یہ خبر آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہ جناب اس نے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے, تب سے ابھی تک سعودی عرب کی جانب سے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ممالک میں آپ کو بتا رہا تھا اس میں متحدہ عرب امارات, بحرین, سوڈان اور مراکش جو ہیں وہ آلریڈی شامل ہے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات جو ہے وہ قائم کیے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرن لیوٹ نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار نہ کیے تو سول نیوکلیئر ڈیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو ساتھ ہی ساتھ مطلب شرطیں بھی جو ہے وہ رکھی جا رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کاروباری بندہ ہے, وہ مفت میں کسی کو بھی کچھ نہیں دیتا. تو ساتھ ہی اس نے اپنا رنگ دکھا دیا کہ جناب یہ کرو گے تو پھر یہ ہوگا. یہ مطلب سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ کویت نے بار بار جارحانہ ڈرون حملوں کے بعد جناب الابدالی بارڈر کراسنگز جو ہے اس کو بند کر دیا ہے. کویتی فوج کے مطابق گزشتہ رات عراق کے ساتھ الابدالی بارڈر کراسنگ کو کئی بار ڈرون سے نشانہ بنایا گیا جس سے نقصانات کی اطلاعات ملی ہیں اور اس کی یہ ویڈیو بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اسی وجہ سے اب اس بارڈر کراسنگ کو بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جناب آئی اسپیئر کی جانب سے جو ہے وہ بیان جاری کیا گیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے GHQ راولپنڈی میں 20ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب کیا اور کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے تک فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. انہوں نے کہا سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مسلسل کوششیں عوام کی غیر متزلزل حمایت کے ساتھ بلوچستان میں پائیدار امن کے قیام کو یقینی بنائیں گے. فیلڈ مارشل نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی اور اس کے صورت کاروں کے مکمل خاتمے تک پوری قوت کے ساتھ جاری رہیں گی. پاکستان میں جہاں بھی دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بنے گا اسے ختم کرنے کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کے اوپر ہم قائم ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ کاکروچ جنتا پارٹی, ذرا بھارت سے بھی تو آپ کو رپورٹ دے دینا. کاکروچ جنتا پارٹی اور طلبہ کا احتجاج جناب اب پورے بھارت کے اندر پھیل گیا ہے, جس کے بعد جمعرات کو رات گئے بھارتی وزیر اعظم نے سوشل میڈیا کے اوپر نریندر مودی کی جو ہے مجبور ہوا
اور اس نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اپنا بیان جاری کیا. اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ جناب مرکزی کابینہ جمعے کو فاسٹ ٹریک عدالتوں اور پیپر لیک کے معاملات میں سخت سزا دینے کے قانون کے مسودے پر تبادلہ خیال کرے گی. انہوں نے کہا حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ قانون سازی کو مانسون سیشن کے دوران پارلیمنٹ سے جلد از جلد منظور کرایا جائے. تقریباً 3 منٹ کے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ امتحانی پیپر لیک ہونے سے لاکھوں طلبہ اور ان کے والدین کو بہت تکلیف پہنچی ہے. مودی نے کہا کہ مبینہ نیٹ پیپر لیک ہونے کے بعد ہماری اولین ذمہ داری اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ طلبہ کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو. یہ ضروری تھا کہ جلد از جلد امتحانات کا انعقاد کیا جائے. حکومت نے کم سے کم وقت میں تقریباً 2.2 یعنی کہ 22 لاکھ طلبہ کے امتحانات کا انعقاد کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیت کا استعمال کیا. صرف 5 یا 6 دن پہلے 19 تاریخ کو نتائج کا اعلان کیا گیا اور ملک بھر سے کامیاب امیدواروں کی کامیابیوں کا جشن منانے کی خبریں آ رہی ہیں. تو مودی بیسیکلی کوشش کر رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کسی طرح ریزالو کر لیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ بھارتی صحافی آدتیہ راج کول نے ٹویٹ کیا کہ جناب طلبہ کے احتجاج کے درمیان مودی حکومت نے سیکٹری تعلیم کو جناب ہٹا دیا ہے. نریش پال گنگوار کو نیا ایجوکیشن سیکٹری مقرر کیا گیا ہے. ٹی کے انل کمار کو اسکول ایجوکیشن سیکٹری کے طور پہ مقرر کیا گیا ہے. دوسری جانب دلی ہائی کورٹ کے جج کو پیپر لیکس اور پبلک امتحانات میں غیر منصفانہ ذرائع کے استعمال سے پیدا ہونے والے فوجداری مقدمات سے نمٹنے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالت کے خصوصی جج کے طور پہ بھی اب نامزد کر دیا گیا ہے. سو وہ جو احتجاج اتنے دیر سے کیا جا رہا تھا اس نے اب مجبور کیا ہے مودی حکومت کو کہ وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اپنا رد عمل جو ہے وہ ضرور دے. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو احتجاج کی صورتحال ہے جو پہلے صرف دلی تک تھی اب اس میں چندی گڑھ، دھرمشالہ، جے پور، جودھ پور، لکھنؤ، بھوپال، احمد آباد، کلکتہ، حیدرآباد، چنئی سمیت 30 سے زائد شہر جناب اب شامل ہو گئے ہیں جہاں پہ یہ مختلف قسم کے احتجاج جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.